مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور جیسا کہ ہم نے فضل کے بارے میں جو ہے وہ میں نے بات کی تھی، ٹھیک ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند کا فضل جو ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فضل خدا کی ایسی بخشش ہے جس کے ہم حقدار نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں مل جائے، اسے کہتے ہیں فضل۔ ایسی بخشش جس کے ہم حقدار نہ ہوں وہ ہمیں مل جائے، اسے کہتے ہیں فضل۔ اور خداوند کا فضل ہم پر یہ ہوا ہے کہ ہم اپنے اعمالوں سے، اپنی پاور سے، اپنی طاقت سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کو اور اپنی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کو اور پاکیزگی کو اور راست بازی کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اپنے گناہ جو ہے، کیونکہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اس کی سزا کا جو ہے وہ حقدار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیونکہ ہم نے گناہ کیے، ٹھیک ہے، ہم اپنے اعمالوں سے جو ہے، اپنی پاور سے، طاقت سے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتے تھے مکمل طور پر، یعنی اپنی طاقت سے، اپنی ایفرٹ سے۔ جیسا کہ قربانیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ گناہ معاف ہوتے تھے بنی اسرائیل قوم کے۔ یسوع مسیح سے پہلے جو جیسے قربانیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، سال میں ایک دفعہ برے کو قربان کیا جاتا تھا یوم کفارہ والے دن، تو ایک سال کے لیے گناہ معاف ہوتے تھے، تو اگلے سال کے پھر جو ہے وہ معاف کروانے پڑتے تھے، اور ساتھ میں یہ سوچنا بھی پڑتا تھا کہ اگلے سال بھی ہم نے معاف کروانے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا کہ مکمل طور پر کامل نہیں ہوتے تھے۔ عبرانی کو خط میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی پاور سے جو ہے وہ مکمل طور پر کامل نہیں ہوتے تھے، لیکن خدا نے ہم پر فضل کیا اور اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ راست باز اور ہمیشہ کی زندگی کو رسیو کریں۔ جیسا کہ لکھا یوحنا 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، آمین۔ اور جو کوئی بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، آمین۔ مطلب جو اس پر ایمان لاتا ہے، صرف ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جو کام آپ کے لیے ہو چکا ہے آپ اس کو مانیں کہ وہ ہو چکا ہے، ہاں یقین کریں۔ جو کام صلیب پر ہوا ہے اس پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور صلیب پر اس کے بیٹے نے اپنے آپ کو قربان کیا، ہماری قربانی دی، ہمارے گناہوں کی قربانی دی اور ہم کو کامل کرنے کے لیے جو ہے وہ قربان ہوا، اور اب ہم مسیح میں ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، اب ہم ہمیشہ کی پاکیزگی رکھتے ہیں، آمین، اور ہم راست باز ہیں۔ جیسا کہ رومیو 5 باب 17 میں لکھا ہے کہ جس طرح ہم آدم کی وجہ سے گنہگار ہو گئے تھے اسی طرح ہم یسوع مسیح کی وجہ سے راست باز ہو گئے۔ تو ہم نے کیا رکھنا ہے؟ ایمان، آمین۔ تو ہم یہ ساری چیزیں جو یسوع مسیح کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں، ہم اس کے حقدار نہیں تھے، ہم کو پھر بھی خدا نے دی ہیں۔ یہ ہے فضل۔ فضل کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ سیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ فضل میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، فضل میں صرف آپ نے اس چیز پر ایمان رکھنا ہے جو خدا نے جو کام آپ کے لیے کر دیا ہے، یعنی فضل میں خدا آپ کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت میں آپ کو خدا کے لیے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ سمپل سا ہم آج انٹروڈکشن شریعت کے بارے میں تھوڑا سا ہم سیکھیں گے کہ شریعت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور خدا نے شریعت کیوں دی، یہ بھی اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شریعت کیا ہے۔ فضل کو ہم نے سیکھا، شریعت کو اب ہم سیکھیں گے۔ جیسا کہ لکھا ہے رومیو اس کا 6 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ شریعت اور فضل دو الگ چیزیں ہیں۔ فضل کو ہم نے سیکھا تھا، اسی طرح ہم شریعت کو جو ہے وہ آن ورڈ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کا مطلب ہے خدا کے احکام، انسٹرکشنز، کمانڈمنٹس، احکام، حکم، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم 10 حکم پڑھتے ہیں کہ وہ بھی شریعت میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت کا مطلب ہے خدا کے حکم
کمینڈمنٹس انسٹرکشن ہدایات خدا کی، ٹھیک ہے، وہ حکم جس کو پورا نہ کرنے پر ہم پر سزا وارد ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں شریعت، ٹھیک ہے، متزوات جسے کہا جاتا ہے۔ اور شریعت جو ہے خدا نے جب ہمیں دی، ٹھیک ہے، تو خدا شریعت کو نہیں دینا چاہتا تھا، ہمیں نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ ہم اس کے فضل کے انڈر رہیں، ہم حکموں کو جو ہے وہ نہ جانیں، ٹھیک ہے، حکموں کے ذریعے اپنی زندگی کو پاکیزگی کو حاصل نہ کریں، بلکہ خدا کی محبت پر یقین کریں کہ وہ ہمیں پاک کرنے اور ہمیشہ کی زندگی دینے پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت کا مطلب ہم نے سیکھا کہ شریعت کا مطلب ہے حکم، سیدھی سی بات، انسٹرکشن، ہدایات، اور وہ حکم جن کو نہ پورا کرنے پر ہم پر سزا وارد ہوتی ہے۔ آمین۔ تو دوسرا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، شریعت کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا کوسچن تھا شریعت کیا ہے، دوسری کہ شریعت کا کیا فائدہ ہے۔ شریعت کا فائدہ کیا ہے کہ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کرواتی ہے، ٹھیک ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں شریعت بتاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب کون سی چیز غلط ہے، ٹھیک ہے، کیا گناہ ہے، کیا ہمیں اچھا کرنا چاہیے، کیا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، حکم، ٹھیک ہے، یہ کرو، وہ نہ کرو، یہ کرو، ٹھیک ہے، یہ سارے ہمیں اس کے بارے میں کون بتاتی ہے، شریعت بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شریعت کے وسیلہ سے ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں شریعت گناہ کی پہچان کرواتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے جیسے کہ رومیو ہم دیکھتے ہیں، رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 19 اور 20 سے 21 تک ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان شریعت کے وسیلہ سے خدا کی حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے کیونکہ شریعت گناہ کی پہچان کرواتی ہے، آمین۔ کوئی بھی شخص خدا کے حضور شریعت سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ شریعت سے گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ ادھر لکھا ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ شریعت ہمیں کیا فائدہ کرواتی ہے کہ ہمیں گناہ کی پہچان کرواتی ہے، غلط اور صحیح کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن آپ کو زندگی نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو وہ بھی بالکل معصوم تھے، ان کو گناہ کے بارے میں نہیں پتا تھا، اور خدا نے ایک درخت سے منع کیا تھا، نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نیک و بد کی پہچان کا درخت کہ مطلب وہ درخت ہے جس کا پھل کھانے سے انسان کو نیک و بد یعنی غلط اور صحیح کے بارے میں پتا چل جائے گا، یہ شریعت کا ہی درخت ہے۔ تو خدا نے اس کو کھانے سے منع کیا تھا کہ تم اسے مت کھانا، ٹھیک ہے، اگر جس دن تم اسے کھاؤ گے، اس میں سے کھاؤ گے، تم مر جاؤ گے۔ تو کیا ہوا؟ آدم نے جب اس کو کھایا تو اس کو پتا چلا، جب اس نے کھایا تو اس نے کہا میں تو ننگا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا، وہ ننگے پھرتے تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ پتا نہیں چلتا تھا۔ خدا کیا چاہتا تھا کہ ہم کو ہمارا ننگ پن جو ہے وہ ہمیں دیکھنا نہ پڑے، اسی لیے خدا نے منع کیا تھا کہ تم شریعت کے درخت یعنی نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے نہ کھانا۔ نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے شریعت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ وہی پھل کھانے سے باغ عدن میں نیک و بد کی پہچان کا پھل کھانے سے ہی ہمیں پتا چلا کہ ہم ننگے ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو وہ درخت شریعت کا تھا، اور ایک حیات کا درخت تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ ہم حیات کے درخت میں سے کھائیں اور ہمیشہ زندہ رہیں، لیکن آدم نے شریعت کے درخت میں سے کھایا، ٹھیک ہے۔ تو شریعت ہمیں کیا کراتی ہے؟ صرف گناہ کی پہچان ہی کرواتی ہے، زندگی نہیں دیتی، بلکہ
جیسے ہی اس نے اس کا پھل کھایا اس کی موت اس کے اندر آ گئی. خدا نے کہا جس روز تم اس میں سے کھاؤ گے تم مرو گے. تو شریعت جو ہے وہ پاک ہے، کمینڈمنٹس ہیں خدا کے، ہم اس کے معیار تک نہیں پہنچ سکتے. اگر پہنچ سکتے ہیں تو وہ صرف یسوع مسیح کے ذریعے ہی ہم خدا کے معیار تک پہنچ سکتے ہیں. آمین. ٹھیک ہے، تو ہم حوالہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے. رومیو اس کا 3 باب 20 آیت ہم نے پڑھ لی ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان شریعت کے وسیلہ سے خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ شریعت سے گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا حوالہ جو ہے رومیو 7 باب 7 آیت ہم دیکھیں گے. ادھر لکھا ہے کہ پس ہم کیا کہیں، کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا. مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے. ہاں جی، اوپر ہم نے پڑھا کہ اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ پہچانتا. ٹھیک ہے، مطلب شریعت نے ہمیں بتایا، جب ہم 10 حکم پڑھتے ہیں تو لکھا کہ لالچ نہ کرنا، یعنی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ تم نے لالچ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو ادھر ہی ہم نے پڑھا ہے کہ شریعت کے بغیر جو ہے وہ گناہ مردہ ہے. جس جگہ شریعت نہیں ہے اس جگہ گناہ ڈیڈ ہے، مردہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے جب نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھایا تھا، ٹھیک ہے، تب وہ کیسا تھا؟ کیا ادھر گناہ آیا تھا؟ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا گناہ. بلکہ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، یعنی نیک و بد کی پہچان، انہوں نے جاننا شروع کیا کہ ہم اس پھل کو کھائیں گے تو ہماری آنکھیں اور زیادہ کھل جائیں گی. انہوں نے اپنے اوپر بھروسہ کر لیا. اور جب بھی آپ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں آپ گرتے ہیں. جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ قائم رہتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ شاید سچ میں ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، جیسے کہ سانپ نے کہا تھا کہ تم پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، تو انہوں نے خود پر بھروسہ کیا، تو یہ جو ہے انہوں نے پھل کھا لیا. تب ان کے اندر موت آئی. یعنی خدا نے نیک و بد کی پہچان ہمیں نہیں کروانا چاہتا تھا. خدا نہیں چاہتا تھا کہ ہمیں لالچ کا پتہ چلے. خدا نہیں چاہتا تھا کہ ہمیں غلط اور صحیح کا پتہ چلے. خدا چاہتا تھا کہ ہم معصوم ہی رہیں اور خدا کے فضل کے انڈر ہی رہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تیسرا جو ہے ہمارا پوائنٹ ہے، شریعت کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم شریعت کے وسیلہ سے زندگی کو حاصل کرتے ہیں یا فضل کے وسیلہ سے. ٹھیک ہے، فضل کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہ خدا کی بخشش، ایسی بخشش جس کے ہم حقدار نہیں ہیں. اور شریعت کیا ہے کہ خدا کے حکم. تو کیا ہم خدا کے حکم پورے کرنے سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، کیا خدا کے ہم حکم پورے کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے وسیلہ سے راست بازی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ میں نہیں دے رہا، بلکہ خدا کا کلام جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے. کوئی بھی شخص خدا کے حکموں سے، شریعت کے وسیلہ سے جو ہے وہ خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا. کیونکہ جب آپ شریعت کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر آپ کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی تو بات ہے اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. دوسری بات ہے اس کو پورا کر رہے ہو جب آپ، ٹھیک ہے، تو آپ کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی پاور سے خدا کی جو ہے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر رہا ہوں یا راست بازی کو حاصل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ میرے فضل کے انڈر رہے. میں ان کے لیے سب کچھ کروں، میں ان کو پرووائڈ کروں، ان کو میرے لیے کچھ نہ کرنا پڑے.
ٹھیک ہے، تو جب آپ خود پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ گرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ خدا کے فضل کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، تو فضل کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، خدا کی محبت سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، اپنے اعمالوں سے نہیں۔ آمین۔ ہم حوالہ کو جو ہے وہ ریڈ کریں گے، رومیو اس کا 3 باب اس کی 20 سے 21 آیت ہم دیکھیں گے۔ کلام میں یہ لکھا ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اسی لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ کون سی وہ راست بازی ہے جو شریعت کے بغیر حاصل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اسی لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، سب نے گناہ کیا اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے وسیلہ سے، کس کے وسیلہ سے؟ اس کے فضل کے وسیلہ سے۔ ادھر اگر عملوں سے ہم راست بازی کو حاصل کر سکتے تھے تو ادھر لکھا ہوتا مگر اس کی شریعت کے وسیلہ سے، لیکن نہیں لکھا ہے کہ اس کے فضل کے وسیلہ سے، اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہیں، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، یعنی جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ مفت میں راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، خدا کے فضل سے، شریعت کے وسیلہ سے نہیں۔ آمین۔ اور جب ہم فضل کے متحد ہوتے ہیں، جب ہم فضل پر، خدا کی محبت پر یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خدا کے یسوع مسیح کے صلیب پر کیے ہوئے کام پر یقین کرتے ہیں، تب ہم گناہ کے متحد یا گناہ ہم میں نہیں ٹھہرتا، کیونکہ جب ہم گفٹ کو قبول کرتے ہیں، وہ گفٹ جو خدا نے ہمیں دیا ہے، یعنی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ رومیو 8 باب پہلی آیت میں لکھا ہے کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو فضل کے متحد ہوتے ہیں ان پر گناہ کا اختیار نہیں ہوتا، جو شریعت، جو عملوں کے ذریعے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں ان پر گناہ کا اختیار ہوتا ہے، اور گناہ گار انسان جو ہے، جو گناہ کرتا ہے، یعنی مسیح کی قربانی کو ریجیکٹ کرتا ہے، وہ خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ جو فضل کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ رومیو اس کا 6 باب ہم ریڈ کریں گے۔ ادھر لکھا ہے کہ 6 باب اس کی 14 آیت، اسی لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کہہ رہا ہے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ گناہ کا ہم پر اختیار نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم فضل کے متحد ہیں، ہم خدا کی محبت کے متحد ہیں۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ آمین۔ تو شریعت کیا ہے؟ شریعت خدا کے حکم ہے، ایسے حکم جو بہت پاورفل ہیں، جسے کوئی بھی انسان پورا نہیں کر سکتا، لیکن کچھ انسان اس بات کو مانتے ہیں کہ جی نہیں، خدا نے عملوں کے ذریعے جو ہے ہم خدا کو پسند آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر وہ اپنے خود پر غرور کرتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ غرور کرو تو صرف صلیب پر کرو، ٹھیک ہے۔ پولس رسول بھی کہتا ہے کہ میں صرف صلیب پر ہی غرور کرتا ہوں، اور میں جو ہوں صرف خدا کے فضل سے ہوں، اپنی پاور سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر شریعت کیوں دی گئی؟ کوشچن ہوتا ہے شریعت پھر کیوں دی گئی؟ یہ لاسٹ ہمارا جو ہے وہ پوائنٹ ہے کہ شریعت کیوں دی گئی، پھر خدا نے کیوں شریعت دی تھی؟ سیدھا سیدھا جواب کہ وہ نافرمانیوں کے سبب میں کی وجہ سے دی گئی، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو خدا کے فضل کو ریجیکٹ کر رہے تھے اور اپنی پاور سے جو ہے وہ خدا کو پسند، جو ہے خدا کو پسند آنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی پاور سے خدا کو پسند آئے، کہ ہم بھی کچھ ہیں۔
تو وہ خدا کی محبت کو ریجیکٹ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، خدا نے پھر ان کو شریعت دی، ٹھیک ہے، اور دی، پھر خدا نے کہا کہ اب تم ان کو پورا کر کے دکھاؤ۔ تو کلام میں لکھا کہ کوئی بھی انسان شریعت پر پورا عمل نہیں کر سکا۔ ادھر ہم نے پڑھا کہ رومیو اس کا 3 باب اس کی 20 آیت، کوئی بھی بشر خدا کے حضور شریعت کے وسیلہ سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر خدا نے شریعت کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے دی تھی جو خدا کی محبت کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ اس کا ہم حوالہ دیکھیں گے، غلطیوں اس کا 3 باب 19 آیت ہم دیکھیں۔ جی 19 آیت، 3 باب 19 آیت، پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر ہوئی۔ آمین، ٹھیک ہے۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب میں بعد میں دی گئی۔ یہ کچھ نافرمان لوگ تھے جن کی وجہ سے شریعت دی گئی، لیکن خدا نے یہ نہیں دینی تھی۔ خدا نے باغ عدن میں بھی منع کیا تھا کہ تم نیک و بد کی پہچان کے درخت کو نہ کھانا، یعنی یہ وہ درخت ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ نیک اور کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اس کا ہم ایک اور حوالہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ غلطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 24 آیت ہم دیکھیں۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ نافرمانیوں کے سبب میں کی وجہ سے دی گئی، کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے دی گئی جو خدا کے فضل کو ریجیکٹ کرتے تھے، خدا کی محبت کو ریجیکٹ کرتے تھے اور اپنے اوپر بھروسہ رکھتے تھے۔ تو پھر خدا نے شریعت دی کہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اس کو پورا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ چلے کہ یہ شریعت کتنی پاور فل ہے، ان کو پتہ چلے کہ تم لوگ جو ہے وہ انسان کتنے کمزور ہیں اور اپنی پاور سے خدا کی راست بازی کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے پھر خدا نے شریعت کو دیا، ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے بھی دی گئی تاکہ اس نسل تک قائم رہے۔ کون سی نسل؟ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ یسوع مسیح تک قائم رہے، اس کے بعد قائم نہ رہے۔ اس کے بعد صرف یسوع مسیح ہی سب کچھ ہوگا، نجات بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملے گی، سلویشن، پاکیزگی، راست بازی، ہر ایک چیز یسوع مسیح کے صلیب پر کیے ہوئے کام کی وجہ سے ملے گی، شریعت کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا مقصد کیا تھا کہ اس نسل تک قائم رہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ پس شریعت کیا رہی کہ نافرمانیوں کے سبب میں بعد میں دی گئی۔ ایک تو نافرمانیوں کے سبب میں بعد میں دی گئی، اور دوسرا کہ اس نسل تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ میں تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا، جیسے کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، یہ وہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو۔ مطلب سمپل سی بات یہ ہے کہ خدا نے پہلے وعدہ کر دیا تھا کہ میں تم کو فضل کے وسیلہ سے ہی جو ہے وہ، ابراہیم کے ساتھ بھی خدا نے وعدہ کیا تھا، جیسے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، یہ اس کے نزدیک راست بازی گنا گیا، یعنی ابراہیم بھی، جیسے کہ رومیو 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم خدا پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرا۔ اسی طرح خدا نے جو ہے وہ خدا کے فضل پر ایمان لایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے فضل سے ہی قائم رکھوں گا، میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، میں تجھے برکت میں نے دی ہے، تجھے بڑھاؤں گا، بہت زیادہ بڑھاؤں گا،
ٹھیک ہے, تجھے برکت دوں گا, یہ خدا کا وعدہ تھا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے کہ وعدہ فضل کا ہوا ہے اور بیچ میں شریعت آ جاتی ہے, ایک شرط آ جاتی ہے. تو اسی بات کو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ وعدے کو شریعت جو ہے وہ جو وعدہ خدا نے پہلے کیا تھا کہ میں مفت میں فضل کے ذریعے تمہیں برکت دوں گا, ٹھیک ہے, وہ وعدہ شریعت کے وسیلہ سے ریجیکٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ شریعت کے وسیلہ سے بھی خدا نے کہا تھا کہ جو شریعت پر عمل کرے گا وہ اس کے سبب سے جیتا رہے گا, جو حکموں پر پورا عمل کرے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کو جو ہے وہ حاصل کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوتا ہے کہ خدا نے تو پہلے بھی وعدہ کیا کہ میں تجھے بڑھاؤں گا, برکت دوں گا, ٹھیک ہے, فضل کے سبب سے, جیسا کہ وہ ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرا, اسی طرح اب شریعت بیچ میں موجود, شریعت آ گئی تو اب جو شریعت پر عمل کرے گا وہ راست باز ٹھہرے گا. لیکن اس کا ادھر جب یسوع مسیح آ گیا, ٹھیک ہے, تو ادھر بات ظاہر ہو گئی ہے. بات یہ ظاہر ہوئی ہے کہ وہ وعدہ اب پورا ہوتا ہے ابراہیم کی نسل, یعنی وہ نسل کون سی ہے؟ یسوع مسیح. ٹھیک ہے, یسوع مسیح پر آ کے شریعت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, ہم پر لاگو نہیں ہوتی, بلکہ ہم فضل کے متحد ہو جاتے ہیں, شریعت کے متحد نہیں. کوئی بھی انسان شریعت کو پورا نہیں کر سکتا تھا, اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ مفت میں جو ہے وہ زندگی کو بانٹے, تاکہ سب لوگ کوئی بھی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. تو یہ تھا شریعت کا انٹروڈکشن, اور مزید آپ کویسچن کر سکتے ہیں, کمنٹ کر سکتے ہیں, اپنی رائے جو ہے وہ اس ٹاپک کے بارے میں جو ہے وہ ضرور آگاہی کے طور پر بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو.